آج 27 جو 27ویں آئینی ترمیم ہے وہ وفاقی کابینہ سے منظور ہو گئی، سینٹ میں پیش ہو گئی. کیا کہیں گے اس پہ؟ پی ٹی آئی اس پہ کیا چینج چاہتی ہے، مسترد کرتی ہے؟ اس پہ آپ نے ابھی بڑا اس پہ ریڈ بھی کی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ترمیم آئینی ترمیم آئی ہے یہ کیوں آئی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ہم اس کو بالکل مسترد کرتے ہیں. اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جس سے پاکستان کی فلاح ہو، پاکستانیوں کی فلاح ہو. اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ایک فارم 47 کا نظام اس وقت اس ملک میں قائم ہے اس کو سہارا دیا جائے، اس کو کھڑا رکھا جائے. بڑا ہدف اس ترمیم کا سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. سپریم کورٹ کو اب ایک ذیلی عدالت بنا دیا گیا ہے. ایک نئی عدالت فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے نام سے قائم کی جا رہی ہے. اس عدالت میں جو پہلے جج ہوں گے، جج صاحبان اور چیف جسٹس، وہ صدر مملکت وزیر اعظم کی سفارش پر یا ہدایت پر آپ کہہ لیجئے لگائیں گے. لہٰذا مکمل طور پہ یہ عدالت جو ہے اس میں ایسے جج ہوں گے جو وزیر اعظم کے منتخب کرتا ہوں گے. مطلب کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اب جج ہوں گے وہ وفاقی حکومت لگائے گی. پھر اس پہلے جج جو ہیں، دیکھیں جو پہلے جج ہیں اور ان کی میعاد عہدہ جو ہے 68 سال کی عمر تک رکھی گئی ہے، تو اس وقت وہ اپنی مرضی کے کسی بھی شخص کو، جو وکیل ہے ظاہر ہے، یا کسی بھی ہائی کورٹ میں ہے یا سپریم کورٹ میں ہے، عام وکلاء میں سے بھی یہ وہ کر سکتے ہیں جس کی 20 سال کی پریکٹس ہو. ایسے سینکڑوں لوگ ہیں، تو اپنے کسی بھی منظور نظر شخص کو اب یہ اس فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لگا سکتے ہیں. کوئی اس کے لیے پروسیس نہیں ہے. وزیر اعظم نے نام دینے ہیں اور صدر نے ان ناموں کو نوٹیفائی کرنا ہے. تو یہ ایک انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ تمام آئینی معاملات کو دیکھے گا. آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت جو ہائی کورٹ میں ریٹیں دائر ہوں گی ان کی اپیل جو ہے وہ بھی صرف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنے گا. اسی طرح جو صوبے اور وفاق کے درمیان تنازعات ہیں وہ بھی صرف فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ سنے گا. تو کچھ بھی آئینی نوعیت کا سپریم کورٹ کے پاس نہیں چھوڑا گیا. سپریم کورٹ ایک سول کورٹ یا ایک فوجداری عدالت رہ گئی ہے. وزیر اعظم کے جو کیسز ہیں وہ فوجداری میں بھی نہیں چل سکتے اس ترمیم کے بعد. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ مطلب کہ جیسے صدر کو فوجداری میں مقدمات میں نہیں لایا جا سکتا، ویسے وزیر اعظم کو بھی نہیں لایا جا سکتا. اس پہ کیا؟ نہیں، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہے. وہ تو پہلے سے ہی ہے کہ صدر مملکت کے خلاف جو ہیں فوجداری مقدمات نہیں چل سکتے. وہ تو پہلے سے ہے. اضافہ صرف یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایک طرح سے بیریئر ہے، یہ ممانعت ہے، وہ بڑھا دی گئی ہے فیلڈ مارشل صاحب کی حد تک بھی. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو پروٹیکشن آئین کے آرٹیکل 248 میں حاصل ہے وہی پروٹیکشن جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو یا ایڈمرل آف دی نیوی کو یا ایئر چیف مارشل جو ہیں فیلڈ مارشل ان کو بھی حاصل ہوگی.